تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین ایک قدم کامیابی کی اور دیکھیے TUWJU کے سرپرست ایم ساجد معراج کا انٹرویو عبدالعلیم کے ساتھ صرف انڈیا سمے پر۔ لوگ ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ تھے، لیکن کچھ لوگ مخالف تو تھے ہوں گے۔ انصاف صرف حکومتی سطح پر بھی نہیں ہے بلکہ اداروں تک بھی ہے کہ کہیں یہ تو خوف نہیں ہے کہ ان اداروں کے مالکان کو کہ کہیں نہ کہیں پھر یہ یونین ایک جگہ متحد ہو جائے اور پورے صحافی اتحاد میں آ کر ہم کو مشکل میں نہ ڈال دے۔ دیکھیے علیم صاحب، یہاں پر میں ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے بہت سارے اعلانات ہو رہے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی نہ کسی کی ایک کارروائی اور نمائندگی ظاہری طور پر رہتی ہے۔ تو ہم آپ کو ایسے ہی بتائیں گے کہ دراصل یہاں کے جو حالات اور وقت جو گزرتا جا رہا ہے تلنگانہ کے علیحدہ ہونے کے بعد سے ایک یونین کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اس لیے کہ اردو صحافیوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ بلند بانگ دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یونین نے پہلے کام نہیں کیا ہے، بہت سارے کام پہلے بھی ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایک جد و جہد کے ساتھ پیچھے لگ کر اس کو کام کرنا اور اس کو کامیابی تک ہمکنار کرنا یہ سب سے اہم بات سمجھی جاتی ہے۔ تو اسی کے تحت جو اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور بہت ہی کم عرصے میں اس نے جو ترقی حاصل کی وہ آپ کے سامنے بالکل سمراور ثابت ہو رہی ہے، اور ایک ایک کر کے اسمبلی میں وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی کے سرپرست اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کے سرپرست ایم ساجد معراج صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ یونین کے قیام کی کیا ضرورت تھی اور انہوں نے کیوں یہ کوشش کو سب سے پہلے آغاز کیا ہے۔ تو معراج صاحب آپ کا استقبال ہے، اور کیوں آپ نے یہ کوشش کی کہ مطلب اتنے سارے یونین رہنے کے باوجود بھی آپ نے اور ایک نئی یونین کا قیام عمل میں لایا، آپ ساری ایک ٹیم جمع کیے اور یہ کوشش کرنے کی کیوں ضرورت پڑی آپ کو؟ دیکھیے صاحب، یونینیں بنتی رہیں گی جب تک دنیا چلتی رہے گی، لیکن یونینوں کا مقصد کچھ ہونا چاہیے، مینڈیٹ کچھ ہونا چاہیے، اس کا کچھ ایم ہونا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اردو صحافیوں کے ساتھ قدم قدم پر ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ جتنی دیگر یونینیں ہیں ان لوگوں کا نہ تو مقصد ہے نہ تو ان کا منشا ہے اردو صحافیوں کی بہبود۔ تو ہم لوگ یہ بہت سالوں سے اس طرح کی ناانصافیوں کو ان سے دوچار ہوئے اور ہم ان مسائل کا شکار رہے۔ تو ہم لوگ یہی سوچیں کہ کب تک ہم دوسروں کے ساتھ چلیں یا دوسروں کے پیچھے چلیں، کیونکہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہم جتنا اچھی طریقے سے بیان کر سکتے یا حکومت کو واقف کروا سکتے وہ دوسرے یونینیں واقف نہیں کروا سکتی اور نہیں کروائی۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کی جو حیدرآباد میں صحافی حضرات موجود ہیں، میرے برادران، میرے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ لوگوں نے مل بیٹھ کر یہ غور کیا کہ آج اردو صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آغاز ایک صرف واٹس ایپ گروپ سے کیا۔ یہ پہلی کوشش ہے اور منفرد کوشش ہے۔ میں نے واٹس ایپ کا گروپ شروع کیا تلنگانہ اردو میڈیا کے نام سے، اور میں نے یہ کام کیا سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا لنک بھیجا، اور یہ لنک میں یہ تحریر کیا کہ اردو کے صحافی اس لنک کو کلک کریں اور شامل ہو جائیں گروپ میں۔ میں نے تو پہلے یہ نہیں کہا کہ ہمارا یونین بنانے کا کوئی مقصد ہے یا ایجنڈا ہے، کیا کرنا ہے۔ صرف میں نے اردو کے نام پر دعوت دی، بلا مذہب اور بلا جو مسالک جو ہے بلا مذہب مسلک، اردو کے نام پر تمام لوگوں کو ایک جگہ کرنے کا کام میں نے واٹس ایپ کے لنک کے ذریعے کیا۔ تو اس لنک میں پہلے جس طرح میں نے واٹس ایپ کے ذریعے لنک کو بھیجتا گیا تو اتنے لوگ جمع ہوئے کہ مجھے ان کو نکالنا پڑ رہا تھا۔ تو 250 کی جو تعداد ہوتی ہے اس کے اندر محدود، اس سے زیادہ تجاوز کر گئے۔ تو جب لوگ اس میں آ گئے تو ان کو جب میں نے یہ کہا کہ اردو کے ساتھ آج ناانصافی ہو رہی، صحافیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، تو ان کی توجہ کو اس جانب مبذول کروانے میں کامیاب رہا۔ تو اسی گروپ کے ذریعے، اسی گروپ میں موجود اردو صحافیوں نے کہا، وہ لوگوں نے تجویز پیش کیا کہ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے جس کے ذریعے نمائندگی ہم لوگ کر سکیں۔ 19 فروری 2017 کو تعین ہوا اور وہ جلسہ حیدرآباد میں منعقد کیا گیا۔ اس جلسے کو منعقد کرنے میں کسی کو کال لیٹر نہیں بھیجا گیا، کسی کو شرکت کرنے کے لیے دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا، کسی کو فون نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی کو پرسنلی راست طور پر دعوت دی گئی۔ صرف واٹس ایپ گروپ کے ذریعے یہ لوگ، ایک واٹس ایپ کی دعوت پہ یہ لوگ اردو کے تئیں، اردو کے ساتھ متعلق کام کرنا تھا، اردو کی بقا کے لیے کام کرنا تھا، یہ لوگ آگے آئے اور ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں تلنگانہ کے تمام اضلاع سے
सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। लेकिन ये बहुत बड़ा आज के दौर में चैलेंज है कि आप अगर 4 लोग एक जगह कभी मुत्तहिद होने की कोशिश करते हैं तो इंतशार के लिए फिर कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन आप जब इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे थे, लोग ज़ाहिरी बात है आपके साथ थे, लेकिन कुछ लोग मुखालिफ तो थे होंगे, तो कभी ये फिर मुश्किलात का सामना आपको करना नहीं पड़ा यूनियन को रजिस्टर्ड करवाने के हद तक? इन्नमल अमाला बिन्नियात, ये जो कुरान में आयत का जो है, तो उससे आप देखिए आपकी इन्नमल अमाला बिन्नियात, आप जो अमल करने जा रहे हैं उसकी नीयत क्या है, उसकी नीयत से आपकी शख्सी मफाद है या फिर किस चीज़ का मकसद है, मफाद है। और इस बीच में बहुत सारी साजिशें हुई, क्योंकि पुरानी जो तंजीमें हैं, जो गैर मुसल्लिमा तंजीमें हैं और जितनी भी तंजीमें हैं, वो लोगों ने बहुत सारी साजिशें रची कि इस यूनियन का क़याम अमल में लाया ना जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह की हिकमत बनाने के अंदर हमारी बहुत सारी मदद की है। आपने जो यूनियन के तहत आज तक जो नुमाइंदगियाँ मुख्तलिफ तरीके से की है, वो बहुत सारे जगह पर कामयाब भी होती नज़र आ रही है। लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल अगर उर्दू सहाफ़ियों का बिलखुसूस लिया जाए तो बहुत सारे सहाफ़ियों के मतलब ख़यालात और उनके मुश्किलात या फिर उनके साथ नाइंसाफ़ियों का सिलसिला ज़माने से चला रहा है। तो उनको इंसाफ सिर्फ हुकूमती सतह पर भी नहीं है बल्कि इदारों तक भी है कि कहीं ये तो खौफ नहीं है कि उन इदारों के मालिकान को कि कहीं ना कहीं फिर ये यूनियन एक जगह मुत्तहिद हो जाए और पूरे सहाफ़ी इत्तेहाद में आकर हमको मुश्किल में न डाल दे। देखिए अलीम साहब, यहाँ पर मैं एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इदारा नहीं है तो सहाफ़ी नहीं, जब इदारा है तो सहाफ़ी है। तो हम इदारे के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे तमाम सहाफ़ियों का रोज़गार छिन जाए। लेकिन अगर किसी इदारे ने जानबूझकर हमारे सहाफ़ी के साथ या यूनियन के साथ जानबूझकर अगर हम लोगों के साथ कुछ इंतकामी कार्रवाई अगर वो करते हैं, तो अल्लाह ताला ने भी बताया कि अगर आप बदला लेने की सकत रखते हो, अगर बदला ले सकते हो तो उसी अंदाज में उसी हद तक बदला लो। लेकिन हम लोगों का सिर्फ मंशा और मकसद ये है कि उर्दू सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। उसके लिए भी हम लोगों ने पहले जो असल हमारा एजेंडा है वो एजेंडा सरकारी मराद है और उर्दू सहाफ़ियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उन नाइंसाफ़ियों का इज़ाला है। तो यहाँ पर इतने सरकारी मराद हैं, हमको इदारतों पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो यहाँ तक हुकूमत से मुतालबा किया और ख्वाहिश की कि आप बीड़ी मज़दूर को वजीफ़ा देते हो, आप जो है ना सेंधी के मज़दूर को वजीफ़ा देते हो और जो है ना माजरीन को, बेवायों को, सबको मोमर तरीन जो अशख़ास होते हैं उनको वजीफ़ा दे रहे हैं। आपको हर एक को वजीफ़ा दे रहे हैं, हम उसका खैर मकदम कर रहे हैं, इस्तक़बाल कर रहे हैं और एतराज़ भी नहीं कर रहे। लेकिन हमारा ये मुतालबा है जिस तरह दीगर रियासत में, तमिलनाडु में हो या फिर और रियासतों में सहाफ़ियों को उजरत दी जाती है, तब हुकूमत की जानिब से तनख्वाह दी जाती है, मुआवजा मुशायरा कह लीजिए, वो दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों को जो डेस्क पे काम करने वाले नहीं बल्कि फील्ड पर मंडल सतह की, दही सतह पर जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन सहाफ़ियों को मुआवजे की फराहमी का मुतालबा किया ख्वाहिश की हुकूमत से। और इसके साथ साथ डबल बेडरूम स्कीम के अंदर उर्दू सहाफ़ियों के साथ इंसाफ का मामला है, हेल्थ कार्ड्स के मामले में जो है उर्दू सहाफ़ियों के साथ इंसाफ है, फिर और एक्रीडिटेशन कार्ड्स में उर्दू सहाफ़ियों के साथ इंसाफ की नुमाइंदगी की है। और जितनी सहाफ़ियों की वो फलाह व बहबूद के इक़दाम किए जाएंगे, दिगर सहाफ़ियों के, दिगर ज़ुबान के सहाफ़ियों के साथ उर्दू ज़ुबान के साथ सहाफ़ियों के साथ भी इंसाफ करने की ख्वाहिश की गई। इस ज़िमन में हम लोगों ने बहुत पहले, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, इसलिए मैं बिला शक व शुबा कह सकता हूँ कि हमने वज़ीर सेहत को नुमाइंदगी की और वज़ीर के IT मिनिस्टर KTR साहब को नुमाइंदगी की, कमिश्नर इंफॉर्मेशन नवीन मित्तल साहब को नुमाइंदगी की उनसे भी, और जितने जहाँ से काम होना है वहाँ पर हम लोगों ने नुमाइंदगी की। न सिर्फ ये लोग बल्कि वज़ीर आला KCR साहब तक भी हम लोगों की नुमाइंदगी और जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही उनको वाकिफ़ करवाने के लिए भी एक तहरीरी मकतूब रवाना किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह KCR साहब भी उससे वाकिफ़ हो चुके हैं और हुकूमत तेलंगाना उर्दू के तरक्की के तहत संजीदा है और इसी का जो नतीजा समझिए या उनकी संजीदगी का मिसाल समझिए या दलील समझिए कि उन्होंने उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान पर अमलावरी का तयक़ुन दिया। न सिर्फ अमलावरी का तयक़ुन दिया बल्कि CMO समेत डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट्स में, मिनिस्ट्रीज़ में
اردو ٹرانسلیٹر مترجمین کو تقرر کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ آپ کے مطلب یونین کے جانب سے ایک کامیابی سمجھی جائے گی کہ مطلب آپ لوگوں نے ریپرزینٹ کیا اور اس کو وزیر اعلیٰ نے تسلیم بھی کیا اور اعلان بھی کیا ہے اس کا۔ لیکن دوسری چیز، لاسٹ ایئر گزشتہ سال میں ایک سیمینار کے اندر تھا، وہاں پر مختلف اضلاع کے صحافی وہاں پر موجود تھے۔ ان تمام صحافیوں کی جانب سے یہ سوال آیا تھا کہ ہم ادارے میں پارٹ ٹائم رپورٹر کے حیثیت سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں اجرت نہیں ملتی، اور بلا جھجک یہ لوگ ورک کرنے کے باوجود بھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ تو یہ بھی ایک صحافیوں کا ایک بڑا ایشو ہے جو ادارے، ظاہر بات ہے کہ ہم ادارے کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ پارٹ ٹائم جب اپنے بزنس کام دھندے سارے چھوڑ کے کچھ نہ کچھ ان کو معاوضہ تو ملنا چاہیے۔ تو کیا یونین اس کے لیے بھی کچھ کوشش کرے گی؟ دیکھیے علیم صاحب، ہمارا جھگڑا اداروں سے نہیں، یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور اس کی دعوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو مزدور کام کرتا ہے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کو اس کی اجرت یا معاوضہ دے دیا جائے۔ یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے، کیا کریں گے، چونکہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، وہ لوگوں کو بھی آخرت میں جواب دینا ہے، تو وہ جواب دہ ہے اللہ کو۔ تو اس معاملے میں ہم نہیں کہیں گے، لیکن ہم لوگ اس کے لیے ہمارے پاس متبادل راستے ہیں۔ وہ کیا ہے متبادل راستے؟ ہم ہمارے اردو صحافیوں کو اس طرح کے ٹریننگ تربیتی کلاسز فراہم کرنے والے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگ خود مکتفی بن جائے۔ اور ایک چیز آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یونین کے متعلق جہاں کا عام طور پر جہاں کہیں بھی یونین بنتے ہیں، ایک چیز یونین بنتے جیسے عہدیدار آ جاتے، ہاتھ میں کارڈ آ جاتا اور اس کے بعد وزٹنگ کارڈ بننا شروع ہو جاتے، پھر آپ کو اس کا بھی چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا کہ مطلب ایسے بھی لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور کئی مرتبہ شکایت اور ایسے سوالات میرے سامنے بھی آئے کہ جب کبھی اگر آپ ساجد صاحب سے بات کریں گے تو آپ اس کے متعلق بالکل اظہار خیال لیجیے کہ دیگر جو رپورٹرز ہیں ان کے ذہن سے یہ غلط فہمی نکل جائے کہ بیکار کے لوگ پھر اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، پھر عہدوں پر رہیں گے، جس سے یونین کا بھی بدنامی ہوگی اور ساتھ ساتھ مطلب ان کی اپنی بھی وقار اور اہمیت کا مسئلہ بنے گا۔ تو اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہوگا اور پورے رپورٹرز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ اس کا ایک دستور ہے جس کے اندر 72 دفعات ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کا ایک دستور بھی بنایا، یونین کس طرح چلے گی، اکاؤنٹ کس طرح مینٹین ہوگا اور کون کیا خدمات انجام دیں گے، ان کے فرائض کیا ہے، ان کی سب تمام چیزیں ہمارے دستور میں موجود ہیں۔ جو دستور ہمارے ایک بنیادی رکن سے لے کر ایک عہدیدار تک ان لوگوں کو مفت میں یہ دستور فراہم کیا جائے گا۔ دستور کے اندر تمام باتیں موجود ہیں، تمام شکوک و شبہات اس دستور کے ذریعے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ہوا، یہ غیر مسلمہ تنظیموں میں کیونکہ وہ لوگ کسی سے جواب دہ نہیں ہوتے، کسی کو جواب دہ نہیں رہتے، اسی لیے منمانی کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اگر ہم کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کے آف دی ریکارڈ نہیں بلکہ آن دی ریکارڈ رہیں گے، اور کسی کے کارڈ لے کر اس کا بیجا اگر استعمال کرتا ہے تو فوری ہم اس کو یونین سے معطل کر دیں گے اور اس کے خلاف جو کارروائی ہوگی بالکل کریں گے۔ کیا آئندہ مستقبل میں بھی دیگر ریاستوں میں اس یونین کو آپ اور وسیع کریں گے، پھیلانے گے؟ انشاءاللہ الحمدللہ ہماری یونین کا قیام ہندوستانی سطح پر اس کو توسیع دینے کا ارادہ ہے اور اس کا بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ روز اول سے جس دن تلنگانہ ریاست کے لیے یونین بن رہی تھی اسی دن سے آل انڈیا کی یونین کے لیے جو ہے نا کام شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ مدھیہ پردیش، بہار، جھارکھنڈ، مہاراشٹرا، آندھرا پردیش اور دلہی وغیرہ کے تمام صحافی میرے سے اور میرے ساتھیوں سے ربط میں ہیں، اور بہت جلد ہندوستانی سطح پر ایک اردو صحافیوں کی واحد تنظیم کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ساجد میرا صاحب جو آپ نے وقت دیا۔ تو ناظرین، یہ تھے جناب ساجد میرا صاحب جو اردو ٹی نیوز اردو ڈیسک سروس پر بھی اپنے خدمات انجام دیتے ہیں اور فی الوقت میں تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کے سرپرست کے حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی مختصر عرصے میں کام کیا وہ قابل مبارک اور قابل ستائش بھی ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں آپ دیکھتے رہیے انڈیا سمے اور لاگ آن کیجیے www.indiasame.com۔